سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے۔ دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مراد ایسا خودکار یا کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے جو کہ ایسا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو عام طور پر کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہو، یعنی اس کو کرنے کے لیے انسانی آنکھ، آواز کو پہچاننے کی صلاحیت، انسانی ذہانت اور فیصلہ سازی جیسی قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ سیلف ڈرائیونگ کاریں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک بہترین مثال ہیں۔ ٹیسلا کی سیلف ڈرائیونگ کاریں پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہیں، جو کہ ڈرائیونگ میں انسان کی مدد کرتی ہیں۔ گوگل کی میپ نیویگیشن اور آن لائن بینکنگ، یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہی کچھ مثالیں ہیں۔ دوستو، یوٹیوب، نیٹ فلکس جس طرح آپ کی اسکرین پر پہلے کی دیکھی ہوئی ویڈیوز پھر سے لے آتا ہے یا اس سے ملتی جلتی ویڈیوز آپ کو دکھاتا رہتا ہے، یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہی کچھ مثالیں ہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی جانے والی ریسرچ کے مطابق آنے والے چند سالوں میں تقریباً 47% جابس کی جگہ لے لیں گی۔ یہ ایسے ہوگا جس میں کسی خاص قسم کی مہارت نہیں ہوگی، صرف ایک عام انسان اس کو آسانی سے بغیر کسی تکنیکی مہارت سے اسے کر لیتا ہے۔ وہ جابس کمپیوٹرائزڈ سسٹم خود سنبھال لیں گے، جیسا کہ ٹیلی فون آپریٹرز، ٹرانسلیٹرز، اسٹور پر کام کرنے والے سیلز مین، کیشیئر، ڈرائیور، سیکیورٹی گارڈز، ڈیلیوری مین وغیرہ۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے ماہرین یونیورسٹی کی اس ریسرچ سے اتفاق نہیں رکھتے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ جابس نہیں جائیں گی، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متاثر ہونے والی نوکریوں کی جگہ اس سے بھی زیادہ جابس پیدا ہوں گی۔ موبائل فون کی ٹیکنالوجی کی ہی مثال لے لیں۔ جب موبائل فون اسمارٹ فون کی شکل میں آج سے 10 سال قبل وجود میں آیا تھا، تو اس کے ساتھ ہی موبائل فون ایپلیکیشنز، ڈیولپرز اور ان کے ٹیکنیشینز کی ایک پوری کھیپ میدان میں آ گئی تھی، اور بہت ساری نئی جابس پیدا ہوئیں۔ ماہرین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جب یورپ اور امریکہ میں 19ویں صدی میں انڈسٹریل انقلاب آیا تو ہاتھ سے کام کرنے والے بہت سے لوگوں کی جابس چلی گئی، لیکن آج ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس صنعتی انقلاب سے جتنی نوکریاں ختم ہوئی تھیں، اس سے کئی گنا زیادہ جابس پیدا بھی ہوئیں۔ مثلاً پہلے اگر ایک شخص اکیلا بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے جوتا بناتا تھا، اور جب جوتا بنانے کی مشین تیار ہوئی اور جوتے فیکٹریوں میں بننے لگے تو لاکھوں لوگوں کو جوتا بنانے والی فیکٹری میں روزگار میسر آیا۔ آج یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جتنے لوگ جوتا بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اتنے لوگوں کا روزگار فیکٹری بننے سے پہلے نہیں تھا۔ ماہرین یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان نوکریوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی، مطلب اگر کوئی ایک کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی انسان کو اس کام کی رکھوالی پر موجود ہونا ہی پڑے گا۔ اور ان کا خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کا کام پہلے سے آسان کر دے گی، خاص طور پر ایسے کام جو ہمیشہ ایک ہی روٹین کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک کسی چیز کو ایک ہی طریقے سے کیے جانے کا تعلق ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آسانی سے کر لیں گے۔ لیکن فرض کریں وہی کام جو ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کیا جاتا ہے، اگر کسی کام کی وجہ سے اس کا طریقہ تھوڑا چینج کرنا پڑے تو کمپیوٹر یہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو تو دیے گئے پروگرام کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ایک انسان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ فرض کریں ایک ڈرائیور کے بغیر چلنے والا ٹرک لاہور سے موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد جا رہا ہے۔ اب اگر موٹر وے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور راستہ بالکل صاف ہے، تب تو یہ ٹرک آسانی سے اسلام آباد پہنچ جائے گا بغیر کسی ڈرائیور کے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے راستے میں سڑک بلاک ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ٹرک کو مین روڈ سے ہٹ کر چلنا پڑے، تو یہ کام یہ ٹرک بغیر ڈرائیور کے نہیں کر پائے گا اور وہاں پر بے بس ہو جائے گا، اور ایسا تو راستے میں کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کوئی بھی ٹرک کا مالک اپنا سامان اور اپنا ٹرک بغیر کسی انسان کے کبھی بھی بھیجنا پسند نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی فرض کریں اگر ٹرک بغیر ڈرائیور کے اپنی منزل پر پہنچ بھی جائے تو کچھ دوسرے کام بھی ہیں جن کو کرنے کے لیے انسان کی ضرورت پڑے گی، جیسا کہ لوڈنگ، ان لوڈنگ، ٹرک کی مرمت اور دیکھ بھال وغیرہ۔ چلیں ایک اور مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک گودام کی حفاظت کے لیے خود کار کیمرے نصب ہیں، اور ظاہر ہے اب گارڈز کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کیمرے رکھوالی کا کام کر سکتے ہیں، اور اس طرح ان کیمروں نے کچھ گارڈز کی نوکریاں ختم کر دی ہیں۔ لیکن اب اگر گودام میں چور گھس آتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تو گارڈز چاہیے ہوں گے۔
اور دوسری بات، ان کیمروں کا ڈسپلے بھی تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا نا، وہ بھی ظاہر ہے انسان ہی ہوگا۔ مطلب گارڈز کی نوکری اگر گئی تو کیمرہ سرویلنس کی نئی جابز پیدا ہو گئیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی مداخلت کے بغیر ہر کام ممکن نہیں ہو پائے گا۔ کچھ نہ کچھ نوکریاں تو ظاہر ہے ضرور متاثر ہوگی، جیسے ٹیلی فون آپریٹر جیسی نوکریاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے یقیناً ختم ہو جائیں گی یا ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن جو دوسری جابز پیدا ہوں گی، ان کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ ان نوکریوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آسان تو بنائے گی، لیکن انسان کو یہاں سے ختم نہیں کر پائے گی، کیونکہ جہاں پر بھی غیر یقینی صورتحال آ جائے گی وہاں پر انسان کو ملوث کرنا لازمی ہو جائے گا۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کام یا نوکری بالکل نچلے درجے کی ہے وہ تو متاثر ہوگی، لیکن ایسے کام جن میں بہت زیادہ انسانی مہارت یا ذہانت چاہیے، جن کے لیے تعلیمی قابلیت بھی زیادہ چاہیے، وہ نوکریاں متاثر ہونے کے چانسز کم ہیں۔ اور جو ممالک زیادہ ترقی یافتہ ہیں جیسا کہ جرمنی اور امریکہ، ان میں یہ جابز متاثر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں نسبتاً کم ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ اوپر والی بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کچھ جابز متاثر تو ہوں گی، لیکن ان کے بدلے مزید جابز پیدا بھی ہونا لازمی ہے۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کیا تبدیلیاں لے کے آئے گی۔